نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں، بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں، بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں، بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں، تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا، دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ تو پھر ایک فرشتے نے، یہ سب یہ کانورزیشن ہو رہی ہے آپس میں نا، جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا، اس پہ کیا ہے، اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے۔ وہ تانت ہوتی تھی جس سے وہ جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی پہلے زمانے، بہت مضبوط ہوتی تھی، تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں، تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے، اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا، تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا، کھجور کی چھال تھی، اس کے اندر ایک دھاگا اور گرہیں لگی ہوئی تھی، جو بھی تھا حساب کتاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا، ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن، بڑا ایک وحشتناک قسم کا منظر تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا۔ اس کی محدثین نے، شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی، اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا اس کو۔ تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو ان کے ساتھ قل واللہ احد بھی ملاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے، تینوں صورتیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل واللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے، پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیر رہا ہے، پیچھے بھی اور سامنے بھی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ تو یا کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں، تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں اس کی تشریح۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے۔ تو نظر ہے، جادو ہے، اس قسم کی، یا حاسدین کا حسد ہے، جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو یہ تو ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا۔
آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہے، آپ سخی ہیں۔ اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو۔ پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو بھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب، رب کی صفت یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ تو جو یہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے۔ بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا، تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا۔ بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا۔ یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجن کسی چیز کو ترقی دینا۔ جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا، کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ یعنی تدریجن آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور صبح بھی بالکل صبح۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا، وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز۔ دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ کھول کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے، ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں ہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھے اچھوں کو ڈرا دیتا ہے۔ گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں۔ ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بہت لوگوں نے گزرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے، تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنی اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزارے، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کے تفصیل تو بعد میں، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یہ گاڑے الفاظ ہیں، ان میں زیادہ نہ بڑھیں آپ، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا شروع کر دیا ہم صاحب نے۔ تو
من شر ما خلق، شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے، تو نے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے اس سے مجھے کیا کر لے، بچا لے۔ پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا۔ دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا، اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے، میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا، وہاں شیر بہت ہیں، تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو، پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی، ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے، ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل، وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے میں شیر گھوم رہے ہیں، وہاں پیشاب کرنے کی یاد نہیں تھی گاڑی سے نکل کے، تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے، انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں، کوئی بھی شیر حملہ کر دے، چیتا حملہ کر دے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، یہ الفاظ۔ تو آپ یہ شیر ہو گیا، آتی ہو گیا، یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی، بھائی پہلے سے پتا ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں، من شر ما خلق۔ اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ پہلا، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام، یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی، ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ، اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا، تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں۔ تو اللہ نے فرمایا پہلی بات، رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہے، کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا۔ والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں، تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہ پہ پھونک لگاتی ہے، جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے، تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے، انٹر پنتر کلی کلنتر، جو بھی ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، ایسے ہم نے یاد کیا، اٹھے جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا، تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاثات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو، ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائے نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا خواتین جو درس سن رہی ہیں، اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری کے، تو خواتین سن، بہو سوچے گی مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے سے کچھ بھول کیوں رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گرے لگائی ہوں گی اور پڑھ کے پھونکا ہوگا، اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں،
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو، ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ہو گیا بھائی؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہے نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں، تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہیں کہ ان میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں صرف 3 منٹ ہے نا، بس یہ ہو جائے گا۔ اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے۔ ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں، پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے، اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی۔ وہ کیا ہے؟ وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں، راستہ اپنا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا۔ اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات، وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں۔ تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سونڈ فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا۔ تو انسان من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی ان کی کمزوری بتائیے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے، لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں۔ وہ کام کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ اور ظاہر جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ چل، وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا، آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں، تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں۔ جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں بہت اہم صورتیں، اس لیے اگلے درس میں پھر انشاءاللہ ان کی مزید تفصیل بیان کروں گا، اور یہ بہت اہم صورتیں، اس کو ہماری جو پریکٹیکل لائف کے لیے نا، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اس میں بہت بہترین اسباب ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ پشتوں میں کہتے ہیں ڈیر گڑمئی دے، گرمئی دے بولتے ہیں، ڈیرا گرمئی دے، گرمی نہیں گرمئے، بھنڈی کو بھنڈائے، گرمی۔ مختلف لہجے ہیں پشتوں میں بھی، تو آج گرمی بہت خاندانی قسم کی ہو رہی ہے۔ آپ دعا کریں، ہم انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کا کام جلد شروع کرنے والے ہیں، پھر یہ ہال بھی ہم ایئر کنڈیشن کر دیں گے۔ ابھی تو بہت سے لوگ اس گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں گے، چھوئی موئی ہو گئے ہیں سب لوگ۔ سوچنا چاہیے جہنم میں اے سی نہیں لگے ہوئے، اس گرمی سے بچنے کی تو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن آخرت کی بھی ایک گرمی ہے جو بدعمالیوں کی وجہ سے بھگتنا پڑے گی۔ ابھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا، اس کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز لایا ہے وہ مارکیٹ میں۔ یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے۔ ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے، انسان کا ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا۔ ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا۔
تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا عجیب، فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں۔ میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے، میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، کورٹ نے دونوں کو بلا لیا، شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے۔ اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی نہیں ہوتی۔ بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں؟ اب دیکھو ملحد ایتھیسٹ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے، ملحد کے یہ کہہ رہے ملحد کے ذمہ۔ ابھی اتنی بڑی دوبارہ سے 1 لاکھ روپے پھر واپس کرو۔ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، اسلام کے ذمے ہے، نہ یہ کہ ملحد کے ذمے ہے۔ وہ تو نفی کر رہا ہے، جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بڑے خاندانی بات ہے، اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو۔ بھائی دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں، شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے، کیا دلیل ہے ان کے پاس۔ اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز، تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے، کورٹ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے لیے ہوں، چھپ کے لیے ہوں، کورٹ کیس کو خارج کر دے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے، لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج۔ جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا۔ اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے، اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا، کورٹ کیس خارج کر دے گی، بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے۔ تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، بھائی ہمیں نہیں پتا۔ اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے، نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا، بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے، کیا ہوگا واللہ عالم، we don't know what's going on، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ، ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں، خود بخود بنے ہیں، بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں، بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنے۔ ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے، جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے، لیکن جب دلیل ہو، کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے، کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا، عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ، ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے، ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائے آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1 لاکھ روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتا نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا، جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات، یہ نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی، کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں، لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ، دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے، تو لے آئے دلیل، بعد میں جج کو ماننا پڑے گا، شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو، یہ عمل ریورس کروں گا میں، دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برزخ کی قبر ہے نا، یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے، آپ کو خواب آئے، آپ امریکہ گھوم رہے ہو، جاپان گھوم رہے ہو، آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے، تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا، کہے گا یار کیا دیکھا، آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں، دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے، دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے، ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو، واللہ عالم، ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے، دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں، دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے، اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کرے ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں، شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، جج عقل مند تھا، اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دیا، آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے ہیں. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا، محلے والوں کی گواہیاں لے آیا، ان کا کیریکٹر لے آیا، کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے، چوری میں نہیں پکڑے گئے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں کٹی، NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے، اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی، حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو.
बीवी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आया, दलाइल से साबित कर दिया ये नेक आदमी है। अब जज उन दोनों से पूछ रहा है कि ठीक है, तुम्हारा नेक होना तो साबित हो गया, सच्चा होना तो साबित हो गया, लेकिन अब तुम दलील से साबित करो। तुमने जो दावा किया है कि मुफ्ती साहब ने शाकिर भाई को 1 लाख रुपए दिए, ये दलील से साबित करो। तो ये जज की खोपड़ी खराब होने की दलील होगी कि नहीं होगी? गवाहों का बरहक होना तो दलील से साबित किया जाता है। जब एक दफा बरहक होना साबित हो जाए तो उनके दावे पर फिर दलील नहीं मांगी जाती है। हाँ, उनका दावा अगर अकल के खिलाफ हो फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा, चाहे कितने ही नेक हो। बहुत पॉइंट की बात है, अल्लाह करे दिमाग में आ जाए। उनका दावा अगर अकल के खिलाफ हो ना, फिर रद्द किया जाएगा। अकल के खिलाफ नहीं है तो माना जाएगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने दावा यह किया कि मुफ्ती साहब ने शाकिर भाई को 1 लाख रुपए दिए हैं, हालांकि मुफ्ती साहब उस वक्त जापान में बैठे हुए थे, उनके व्लॉग आ रहे थे और स्टैंप पे जापान की मोहर, पासपोर्ट पे जापान की मोहर लगी हुई थी, और गवाह ये दावा कर रहे हैं कि अल-फलाहिया मस्जिद में दिए हैं। तो भाई ये तो अकल के खिलाफ है कि एक आदमी जापान में घूम रहा हो और वहां से लाइव चला रहा हो वीडियो, और स्टैंप पे भी पासपोर्ट पे भी स्टैंप जापान की लगी हुई हो, टिकट भी कटे हुए हो, और वहां उतरने की वीडियो भी आ रही हो। तो ऐसे मौके पे वो गवाह कितने ही सच्चे क्यों ना हो, उनकी गवाही मुस्तरद होगी और हमेशा के लिए मुस्तरद हो जाएगी। उनका कज़्ज़ाब और दज्जाल होना साबित हो जाएगा और उनके ससुराल से राब्ता किया जाएगा और कहा जाएगा आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दें। समझ, क्योंकि सबसे पहले वही कैंसिल करेंगे। तो अगर मौत के बाद की जिंदगी, इसके ना होने की कोई दलील है और ना होने की कोई दलील, अकल इससे आजिज है। लेकिन अगर अल्लाह कह दे कि मैं जिंदा करूंगा, अल्लाह कहे, कस्में उठा के कहे कि मैं लाजमी जिंदा करूंगा, एक जगह नहीं कह रहा, बार बार तौरात में भी, इंजील में भी, तमाम आसमानी किताबों में, ईसाई यहूदियों से हमारा कितना इख्तिलाफ है, एक बात पे सब मुश्तरक हैं। तमाम पैगंबरों ने एक बात की दावत दी, इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत लाजमी आएगी और अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। वन्नका तबअसु मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों में पड़े हुए हैं उनको अल्लाह जिंदा करेगा। ये बात अगर अल्लाह कह दे जिसने कायनात को बनाया है, तो फिर तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? फिर अल्लाह खुद नहीं कह रहा, पैगंबरों के जरिए कह रहा है। और पैगंबरों का बरहक होना, सच्चा होना दलील से नहीं, बराहीन कातिया, इतने दलाइल के अंबार लगा दे, इतने अंबार लगा दे उनके सच्चे होने का कि उसका इनकार करना मुमकिन ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की एक दलील नहीं है, दलाइल के अंबार हैं, इतने दलाइल हैं। आप जो किताब लेकर आए, एक हर्फ भी उसमें तहरीफ नहीं हुई। उस किताब की तालीमात पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत, आपकी तालीमात, आपकी मोटिवेशन कितनी पावरफुल। 1400 साल पहले आपने ऑर्डर दिया 5 नमाजें पढ़ो। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हालांकि ना कोई स्कॉलर थे, ना किसी यूनिवर्सिटी से फारिग थे, दुनिया में किसी को इतना फॉलो नहीं। अभी हज किया है, 30-30, 20-20, 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करके जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कंकरियां मार रहे हैं, वहां जाके बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। 1400 साल पहले इतनी पावरफुल मोटिवेशन, खुदा की कसम, किसी झूठे के पास नहीं हो सकती। इसके लिए सच्चा होना जरूरी है। झूठे लोगों में इतनी पावरफुल मोटिवेशन नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद। और जो मजहब पेश किया वो कितना खानदानी मजहब, जिसमें सफाई निस्फ ईमान है, जिसमें हलाल खाने का हुक्म है। आज पूरी दुनिया को आप कंपेयर कर लो इस्लाम से, तबाह हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। तो एक एक हुक्म को देखना शुरू करो आप। ये तो एक अलग टॉपिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दलाइल क्या हैं, सच्चे नबी होने के। हदीसें देखो कैसी महफूज की हैं भाई। अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आखिरी नबी, और अल्लाह ने कहा कि ये जो कहेंगे वो ये नहीं कहेंगे। वो कौन कह रहा है? मैं। तो अब अल्लाह के जिम्मे था ना आपकी बातों को महफूज करते। क्या ख्याल है, अगर आप सच्चे नबी ना होते तो अल्लाह महफूज करता? 1400 साल के बाद भी ऐसा खानदानी महफूज किया है भाई। इतनी सी बात सहाबी बयान करते हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान में खला था, इसके लिए भी सनदें चलती हैं पूरी पूरी। हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान, जिस जिस सनद का रावी है उन रावियों के हालात जिंदगी के महफूज हो गए। तो ये मुमकिन नहीं है भाई। 1400 साल पहले जैसे रोजा रखा, आज भी मुसलमान वैसे रोजा रखते हैं। 1400 साल पहले जिस जिस तरीके से नमाज पढ़ी है वो सारे तरीके महफूज हैं। रफुल यदैन वाली नमाज भी महफूज, रफुल यदैन ना करने वाली नमाज भी महफूज, जोर से आमीन वाली भी, आहिस्ता आमीन। ये जो उम्मत में इख्तलाफ पैदा हुआ है ना, ये सहाबा में भी था। वजह क्या थी? नबी से दोनों तरीके साबित थे, तो सहाबा में भी ये था।
حج محفوظ, قربانی محفوظ, قربانی کے حکام محفوظ, طلاق نکاح کے حکام, وراثت کے حکام, خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو, جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی, یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا 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 نا, امی. ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے, نحن قوم امیون, جو سب کے سب امی تھے, نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, مغل بادشاہوں کی حکومت, سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے, اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے, چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے, یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو, دیکھے ہی نہیں, آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے, آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے, تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری یار, جھوٹ بولتے ہو. تو جج کہہ رہے نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی.
اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی, کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے, کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے, اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا, ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے, نہیں دیتا میں چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے, پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے, اور سوچنے والا دماغ, ہنسنے والے ہونٹ, دانت, چبانے کے لیے, سونگنے کے لیے ناک, ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے, اور پانی سے بنایا, اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے, مٹی سے گوشت بنے گا, جانور کھائیں گے گھاس, اس سے گوشت بنے گا, اسی سے دودھ بنے گا, اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا, گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے, تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا, اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے, اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا, غفار صاحب کو بنا دیا, چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے, تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو, جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے, اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا, ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابھی نہیں آئی, آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے, ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ, ضرور جہنم میں جاؤ گے, ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے, تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو, اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ, ان کی خواہش کو پورا کرنا, یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے, یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیس لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ, 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں, تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے, پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی, پھینکو ہیں. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی, کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ, اس سیل میں ہی پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو.
कैसे वजूद में आ गया? इसलिए काफिर की बख्शिश नहीं है, गुनहगार की बख्शिश है, चांस है बख्शिश का। काफिर के लिए तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह कहेंगे तू मानता नहीं था हमारी बातों को, भाई तुम्हें पैगंबर के बरहक होने पर अगर यकीन नहीं है, इस पे बहस करो, नबी की सीरत पढ़ो, दलाइल देखो, हिस्ट्री उठा के देखो। ऐसे ऐसे इतराजात ये मुल्हिद लोग मार्केट में लेकर आते हैं, बस अकल मातम करती है। एक मुल्हिद ने कहा ईसा नाम का कोई शख्स गुजरा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इसकी कोई दलील नहीं है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2025 का मतलब पता है क्या है? हजरत ईसा को जब आसमानों पे उठाया गया और ईसाइयों के मुताबिक जब कत्ल किया गया। अल्लाह ने तारीखें पैगंबरों से चला दी है मेरे भाई, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इनका वजूद कतई दलाइल से साबित है, इतना यकीनी है कि तुम इंकार कर ही नहीं सकते। ये जो अंग्रेजी तारीखें चलती हैं, ये ईसाई ने कब से चलाई हैं? हजरत ईसा से चलाई हैं। 2-4 आदमी तारीख नहीं चला सकते। वो बड़ा वाकया होता है तो उन बेसों पर हिस्ट्री को देखो। हम कहते हैं ना 9/11 से पहले का है या 9/11 के बाद का, इसका मतलब 9/11 एक ऐसा वाकया है जिसका इंकार मुमकिन नहीं है, एक अलामत बन चुकी है। हम कहते हैं ईद के बाद ये काम करोगे या ईद से पहले, इसका मतलब ईद का वजूद एक ऐसी चीज है जिसका इंकार मुमकिन है ही नहीं। सब मानते हैं कि ईद होती है। अब कोई उठ के कहे कोई ईद वीद नहीं है, ये पता नहीं 2-4 लोगों ने बनाया हुआ है, मुसलमानों की तो कोई ईद होती नहीं है, तो हम कहेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तो इतनी क्रिसमस है, ईद है, या जो भी चीज है, इनका वजूद तो इतना यकीनी है कि इनकी बेसिस पे लोग तारीखें तय कर रहे होते हैं। तो जो तारीख तय कर रहे होते हैं वो तारीख जिस पैगंबर की तरफ मंसूब है, आप कहें वो पैगंबर दुनिया में आए नहीं, तो अपने आप को बेवकूफ बनाना आसान, पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान। जो आसमानों पे बैठा है ना खुदा, जो कायनात से बाहर है, वो नहीं बख्शेगा। ये कहते हैं अल्लाह कब से है, फिर अल्लाह कब से है? भाई ये कायनात टाइम बाउंड है, अल्लाह कायनात से बाहर है, कायनात मखलूक से हटकर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। जो चीज टाइम की पाबंद होती है उसकी एक स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। अल्लाह ने हमें वक्त में जकड़ दिया है, सालों में, महीनों में और घंटों में, मिनटों में। अल्लाह इस टाइम की पाबंदियों से आजाद है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाजिबुल वजूद है। तो आज बहुत मजे से इंकार कर देते हैं कि ये मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर कोई इंसान दावा करता ना मैं मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, फिर हम कहते हैं ये खोपड़ी में नहीं आता, ये बहुत अकल से बालातर है। लेकिन दावा अल्लाह कर रहा है कि मैं जिंदा करूंगा। फिर हम अल्लाह से पूछते हैं कैसे? अल्लाह कहते हैं जैसे पहले किया है वैसे कर दूंगा दोबारा। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर यह है कि जब किसी चीज के होने का इरादा कर ले तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। पहली दफा जो कायनात बनी है ना, फिजिक्स के सारे लॉज इसमें फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिजिक्स कहती है एनर्जी कन्वर्ट होती है मादे में, मादा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसके उसूल हैं। फिर वो मुख्तलिफ तवानाइयों में तब्दील होते हैं। हरारत एक अलग एनर्जी है, मोशन एक अलग एनर्जी है। ये सब एक दूसरे में, जब हम हरारत चेंज हो जाती है बाज़ दफा मोशन में, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन ये सारी फेल हो जाती हैं। कहां? कि पहली दफा कैसे वजूद में आए, जब कुछ था ही नहीं तो हो कैसे गया। तो वहां क्या है? अल्लाह का कलिमा कुन।